السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وضو کے مسائل پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں جرابوں اور موزوں پر مسح کے کچھ اہم مسائل ہیں، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، اسلام ہمارا آسان دین ہے۔ ایک نہیں درجنوں آسانیاں ہیں عبادات میں، معاملات میں۔ مثلا وضو ہی لے لیں۔ انسان بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ہمارے دین نے کہا آپ تیمم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سردی ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں یا موزے پہنے ہیں، ہمارے اسلام نے کہا بھی آپ پاؤں نہ دھوئیں، موزوں پر مسح کر لیں، آسانی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اس طرح کئی ایک آسانیاں ہیں ہمارے دین میں۔ جرابوں اور موزوں پر مسح کا پہلا مسئلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ہے اور جرابوں پر بھی مسح کیا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں جس طرح موزے پر مسح کرنا سنت ہے، بعینی ہی جراب پر بھی مسح کرنا سنت ہے۔ موزے کی احادیث بخاری مسلم میں آتی ہیں، سنن اربعہ میں آتی ہیں۔ جرابوں کی مسح کی حدیث سنن ابی داود حدیث نمبر 159 ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 159 میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین والنعلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک جرابوں پر مسح کیا۔ حضرات گرامی، یہ پہلا مسئلہ ہے کہ جراب پر بھی مسح کرنا سنت ہے اور موزے پر بھی۔ موزہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے، اس پر بھی ٹھیک ہے، یا موزہ ریکسین کا ہو اس پر بھی ٹھیک ہے، یا موزہ اور کسی چیز کا بنا ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی موزے کی قسمیں ہیں، چمڑے کی قسمیں ہیں، اسی طرح جراب کی بھی قسمیں ہیں۔ موٹا کپڑا ہے، باریک کپڑا ہے، اون کا کپڑا ہے، یعنی جس سے بھی ہمارا پاؤں ڈانپ دیا جائے، کپڑا باریک ہو موٹا ہو، وہ جراب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، اس جراب اور موزے پر مسح کریں گے جب ہم باوضو جرابوں کو موزوں کو پہنیں گے۔ یہ نہیں وضو ہے نہیں، ایسی جرابیں موزے پہن لیے، اس پر مسح نہیں ہے۔ مسح کے لیے شرط ہے کہ وضو کر کے ہم جرابوں اور موزوں کو پہنے پھر ہے، ورنہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ، انسان ہونے کے ناطے جرابیں موزے پھٹ بھی جاتے ہیں، سوراخ ہو جاتے ہیں، معمولی یا زیادہ پھٹ جاتے ہیں۔ جب تک ہم موزوں اور جرابوں کو استعمال کرتے رہیں گے، خواہ پھٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان پر مسح کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھٹے ہوئے جراب میں، موزے میں سوراخ ہو، تھوڑا پھٹا زیادہ پھٹا، کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ تیسرا مسئلہ، اللہ اکبر، موزے اور جراب پر مسح کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے سر کے مسح کا طریقہ ہے، دونوں ہاتھ پیشانی پر رکھتے ہیں، پیچھے لے جاتے ہیں، پیچھے سے آگے لاتے ہیں، یہ طریقہ ہے مسح کا سر کے۔ تو جراب پر کیا طریقہ ہے مسح کا؟ اللہ اکبر، اسلام ہمارا بڑا پیارا دین ہے۔ پاؤں کے
اوپر جو جراب کا حصہ ہے اس پر ہم نے اپنے ہاتھ کو پھیرنا ہے. کیسے پھیرنا ہے؟ جیسے مرضی. جیسے آسانی ہے ویسے ہم اپنے پاؤں کے اوپر جو جراب ہے اس کے اوپر ہم پھیر لیں گے. بعض بھائی ہمارے مسلمان وہ نیچے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں اوپر بھی، حالانکہ یہ نہیں. جرابوں پر موزوں پر مسح صرف اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. امام ابو عوانہ بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں رحمہ اللہ. ان کی کتاب ہے مستخرج علی صحیح مسلم. اس میں وہ تفصیل لکھتے ہیں کہ موزوں پر جرابوں پر مسح کریں، جیسے مرضی مسح کریں، وہ مسح ہی ہے. نیچے سے اوپر کو ہاتھ لے آئیں، اوپر سے نیچے کو لے جائیں، دائیں سے بائیں کو کر لیں، بائیں سے دائیں کی طرف کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ ہمارے دین کے، یہ ہمارے پیارے دین کے، محبوب دین کے مسائل ہیں، ہمیں ان کو سیکھنا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.